اب آگے نا اللہ پاک نے کہا نبی یہ جو نا بڑی شوخیاں مارتے ہیں نا تیرے سامنے، اتراتے پھرتے ہیں، آتے جاتے تجھے تانے دیتے ہیں، کبھی کہتے تو نبی نہیں، کبھی کہتے تیرے ورگی باتیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں اب ذرا سننا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے کاش اے نبی آپ اس وقت ان کو دیکھتے جب ہم ان پر موت کی سختیاں جاری کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان کی جانیں لینے کے لیے بڑھتے ہیں نا، غمرات موت، موت کی سختیاں۔ میں کل بیٹھا تھا تو آصف صاحب بھی بیٹھے تھے تو مجھے کہتے تھے شیخ، میں نے کہا شیخ دو ہی باتیں ہیں، بڑا ڈر آتا ہے۔ کہتا جی کیا؟ میں نے کہا غمرات موت ایک سکرات موت سے بھی آخری وقت میں جو سختیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، میں کہا اس سے میں بڑا چالوں تو میں نے کہا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ سارے حساب تو بعد میں ہوتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میری جان جب نکالے نا وہ راحت والی ہو، نہ بیماری کی شدت ہو نہ موت کی سختیاں ہوں، ہم بیٹھے تیرا ذکر ہی کر رہے ہوں، جب وہ آ جائے اور ہمیں کہ سلام قول من رب الرحیم۔ یہ جو پاپڑ بیلتا ہوں نا صبح صبح ٹھنڈ میں، بیماری میں، ہاں جی تہجد کے وقت میں، لوگوں کو دین بتا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، مدرسے بنائے، یہ بنائے، یہ جو اتنا بڑا کام کیا ہے یہ کس لیے کیا ہے؟ وہ جو آخری 2 لمحے ہونے ہیں نا زندگی کے، جب وہ آ جائیں گے ہمیں لینے کے لیے، یہ اس کے لیے سارا کام کیا۔ تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، وَلَوْ تَرَىٰ اے کاش آپ دیکھتے اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَةِ الْمَوْتِ، یہ ظالم سارے کے سارے جب ہم ان کی نزع کا وقت آئے گا، ان کی جانیں نکالنے کا وقت آئے گا، آپ اس وقت کو نبی امیجن کریں، ہم اگر پردے ہٹا دیں سارے مومن، اور اے نبی آپ بھی دیکھیں کہ ہم ان کا حشر کے اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، وہ جانیں جن کو یہ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ ہر قسم کے کافر اذ الظالمون، جمع بولی اللہ نے، فرمایا یہ تینوں قسم کے کافر، ایک وہ جو بالکل منکر ہیں کہ یہ دین ہوتا ہی نہیں، ایک وہ جو منکر نہیں ہے اور کہتے ہیں ہم بھی ہیں، وہ بھی تیرے ساتھ جیسے نبی ہیں، ایک وہ جو شرک کر رہے ہیں۔ فرمایا تو ان تینوں طرح کے کافروں کو تو اس وقت دیکھتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ظالموں کی اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا یہ ظالم اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھتا فی غمرۃ الموت، موت کی سختیوں کے وقت میں، جب یہ سختیوں کے وقت میں ہوں گے تو ہوتا کیا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، جب فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ہاتھ جب بڑھاتے ہیں، اپنا ہاتھ نکالتا ہے فرشتہ، تو حتیٰ ہے کہ جب آتے ہیں فرشتے تو سب سے پہلے وہ دل کی رگیں پکڑ کے اس طرح دبا لیتے ہیں، دل کو ہاتھ ڈالتے آتے ہی، وہاں روح رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مرکز وہاں ہوتا ہے، وہاں سے اس طرح پکڑ کے جب وہ نکالتے ہیں، جب وہ بڑھاتے ہیں ایسے کر کے، چالو باہر، کیا کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اللہ 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 اللہ، کہ نکالو اپنی جانیں، انہیں خود ہی کہتے ہیں کڈ بار ہوں جان اپنی، اسی آ گئے ہیں بڑیاں تو چیکاں مار دے ساڑھے حوالے کر اپنی جان، تو نکلتی نہیں ہے جان، ڈر کے مارے اندر روح سہم جاتی ہے، اب کشمکش چلتی ہے، روح کہتی میں نے جانا نہیں، فرشتے کہتے ہیں، بندہ کہتا میں نے روح حوالے کرنی نہیں، فرشتے کہتے باہر نکلیا نہیں تے سانو کڈنا آندا تینوں،
شرافت نہ باہر آ جا. پہلے آ کر اسے کہتے آ جاؤ باہر، آرڈر کرتے ہیں کہ باہر آؤ. مجرم کو کہتے باہر آئے تو مجرم نہ ڈرتا ہے کہ یار اب میں کیسے. کہتے آنا ہے کہ تینوں سے پھڑ کے لے آئیے. آتے ہو کہ تم ہم خود نکال لیں تمہیں آ کے. یہ دو کیفیتوں کا اندازہ یہاں فرمایا. جب بڑھاتے ہیں وہ ان کی طرف ہاتھ اور کہتے ہیں ان کو اللہ اللہ اخرجوا انفسکم، حوالے کرو اپنی جانوں کو ہمارے، نکالو اپنی جانوں کو. کیوں؟ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم، آج ہم تم کو عذاب دیں گے. آج تمہارا آج سے عذاب کا دن شروع ہو گیا. کاکا بڑی نے دنیا کے اندر دھوم مچائی ہوئی تھی، آج تجھ سے شروع کر لیں گے عذاب. آج چھتر پتانگ کا دن سٹارٹ. تو نے بڑا بکا. پہلے تیریاں تھیں اب میریاں دیکھ. پہلے تیریاں تھیں اب فرمایا اب میریاں دیکھ میں کیا حشر نشر کرتا ہوں. تو اللہ نے آج انہیں ذلت کا عذاب ملے گا. کیوں؟ بما کنتم، کس لیے؟ کیونکہ تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ پر ناحق جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ جوڑتے تھے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں نسبتیں دے دے کر کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں بھی نبی بنایا. تیر تے کلے تے اللہ دا قرآن اتریا. غیر الحق، ایسی بات جو حق نہ تھی، سچ نہ تھی، جس کی کوئی بیس نہیں تھی. غیر الحق کا لفظ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ جو کافر جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ غیر الحق ہوتا ہے. اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حق کا غیر حق کا متضاد کیا ہے؟ حق نہیں. نا ہمارے پاس حق نہیں ہوتا. ہمارے پاس حق سے بھی اگلا ایک درجہ ہے الحق. ہمارا جیسے کتاب نہیں ہے، ہمارے پاس دی بک ہے، الکتاب ہے. ہمارے پاس حق نہیں ہے، ہمارے پاس الحق ہے. حق تو بہت ساری قومیں لیے پھرتی ہیں، کچھ نہ کچھ سچ جھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر. کیونکہ مولانا اسحاق مرحوم، میں چھوٹا سا تھا تو استاد جی نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کہی. فرمانے لگے، میں نے کہا استاد جی وہ بات بھی تو وہ کہتا ہے اس کے اندر وہ بھی تو بڑی، اس بات کے اندر بھی تو کچھ وزن ہے. میرے استاد جی نے میرا مسئلہ حل کیا. اللہ ان پہ لاکھوں کروڑوں رحمت لامحدود برسائے. وہ میرے ننھے سے قلب کو، جو میں اس کا بچہ تھا نا چھوٹا سا اس لڑکے جتنا، وہ جو اس کے اوپر بات فرماتے تھے آپ کو میں بتا نہیں سکتا. وہ باتیں آج مجھے نا رہ کے یاد آتی ہیں. اور میں کہتا ہوں میں آج بھی صبح انہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے. وہ بیٹھے میرا درس سننے ہیں، میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں درس دے رہا ہوں، اور اس میں تحریک اسلامی کا درس ہو رہا ہے. تحریک اسلامی کے بڑے اچھے پمفلٹ چھپے ہوئے ہیں جو ہم نے فیصل آباد گروپ نے چھپوائے ہیں. تو ادھر میں ان کو درس ان کو دے رہا ہوں، میں نیچے بیٹھے سننے. اس کا مطلب آج میں نے ان کو دیکھا ہے تو آج کوئی خوشخبری آنے والی ہے مجھے. خواب کی تعبیر یہ ہے. تو میں درس دے رہا ہوں بل تو سرون الحیات دنیا، کہ لیکن تم دنیا کو جو ہے ترجیح دیتے ہو. یہ اس کو جو ہے نا اس پہ میرا درس ہو رہا ہے. تو جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو اللہ مجھے ضرور کوئی ان کی عالم کو دیکھنا ایک خوشخبری کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ ضرور کوئی خوشخبری دے گا. تو میں نے آج ان کو دیکھا. مجھے وہ کہنے لگے کاشف بیٹا دنیا کے اندر کبھی بھی پیور جھوٹ، خالص جھوٹ نہیں چلتا. اس جھوٹے کو بھی اپنا جھوٹ چلانے کے لیے تھوڑا سا اس کے اندر سچ کی ملاوٹ کرنی پڑتی ہے. وہ پھر پیور جو ہے نا ریت کی دیوار نہیں بنتی.
چاہے مسالہ ایک 7 کا بنائے، ایک 9 کا بنائے، سیمٹ کا ایک ضرور اس میں تسلا ڈلنا ہی ڈلنا ہے، آرٹیفیشل ہے۔ اس لیے میرے بیٹے یہ جمع اتنی اس کو دیکھ، ملاوٹ شدہ حق ہے۔ ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہے جی، ہندو بھی کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو جی ان کو خیالوں میں پوچھتے ہیں۔ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی بات ضرور کہتا ہے۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ بڑے بڑے اسپیکرز، میں کیوں نہیں ان سے متاثر ہوتا؟ مجھے پتا ہے یہ بندہ اس سے متاثر ہو کے آیا میرے پاس، تو اس نے ہونا ہی تھا۔ اس نے وہ جگہ نہیں جا کے ابھی تک اس کی دیکھی جس جگہ سے پتا چلنا تھا کہ آیا یہ پیور حق ہے یا حق نہیں ہے۔ سونار بھی آپ کو کھوٹ کی مقدار کے اندر کچھ نہ کچھ تو سونا ڈال کے ہی دے گا، یا سونے کا پانی پھیر کے دے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پیور کھوٹ یا آپ کے ہاتھ میں پکڑا دے۔ دودھ والا بھی آپ کے ساتھ دھوکہ دہی جو کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دودھ ڈال کے لاتا ہے، بھی نرا ہی وہ کوئی وہاں سے سیمٹ یہ چٹا گھول کے آپ کو پلا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حق لینا ہے خالص۔ اس لیے مرکز کا نام کیا رکھا تھا؟ مرکز الدین اس کا میں نے لوگو کا بنایا تھا، حضرت صاحب کے ہوتے الا للہ الدین الخالص۔ جب میں نے یہ رکھا تو مولانا صاحب جیسے میں بیٹھا ہوں نا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے واہ 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 واہ۔ میں نے کہا کیسا ہے؟ کہ بڑا اچھا ہے۔ ادھر بیٹھے انہوں نے مجھے کہا ادارہ بنا دو، ایسے کر لو ویسے کر لو۔ میں نے ان سے کوئی گلے شکوے کیے؟ میں کہتے تم ہٹتے بس، تمہیں میں نے کہہ دیا نا بناؤ، تم ایسے باتوں کو چھوڑ دو، ہو گئے جو باتیں پہلے غلطیاں ہو گئیں۔ میں نے وہیں پہ بیٹھ کے سارا 1 منٹ کے اندر پوری ترتیب دی، 15 منٹ کے اندر ادارہ بنا دیا۔ کتنے منٹ میں؟ یہ لڑکے میرے پاس آتے ہیں پی ایچ ڈی کے تھیسس لے کے اسلامیات کے، تو میں ان کو بیٹھے بیٹھے سارے لڑکے لڑکیوں کو نا پی ایچ ڈی کا تھیسس 1 منٹ 2 3 منٹ لگاتا ہوں، سب کے تھیسس تیار کرتا تھا۔ وہ جو 15 دن مہینہ استاد بننے نہیں دیتے، وہ کہتے کہ صاحب آپ کیسے بنا لیتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ مجھے ایمانداری ہوتی میرے دل میں کہ یار اس کی پوری مدد کی جائے، تو اللہ نے جو دیا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، میں کوئی اپنے پاس سے دینا ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہاں پر آیا کہتا ہے جی میں ٹی وی کے اندر اینکر پرسن ہوں جی، میں یہ ہوں۔ میں نے کہا اچھا میں نے تو دیکھا نہیں کبھی آپ کو، تو میں تو کبھی اس طرف جا کہتے انہوں نے کلپ دکھائے، میں کہتے جی میں گیا تھا مکتبہ اسلامیہ، انہوں نے آپ کا نمبر دے دیا، ان کا جا کے ان سے جا کے رابطہ کریں۔ وہ یہاں پر آئے، میں نے کہا اچھا آپ مجھے اپنا جو لکھا ہے نا وہ بھیجیں، تو انہوں نے بھیجا۔ میں نے وہ اگلے دن تیار کیا، تیار کر کے 4 کتابیں نکال کے دی۔ میں نے کہا یہ لو پکڑو، یہ یہاں سے ملے گا، یہاں سے کاپی کر لو اس کو، یہاں سے یہ حوالے ہیں، یہ چیزیں ہنسی جائیں۔ وہ میرے دونوں ہیں سنی تھے میرے بھائی، وہ میرا ہاتھ چومے جفی ڈالے کہ واہ شیخ ہم بھی پیر ہیں پر آپ بڑے پیر ہیں، آپ نے میرے تو سارا تھیسس تیار کر دیا، میں تو کھجل ہی بڑا ہونا تھا۔ میں نے کہا لو کھجل ہونا تھا، یہ کوئی نئی باتیں ہیں تھیسس لکھنے والے لکھتے ہیں، ہاں چوریاں کر کے لکھتے ہیں، کبھی ادھر سے لکھتے ہیں کبھی ادھر سے لکھتے ہیں، سارا کام بڑے لوگ کر گئے ہوئے ہیں، چپ کر کے پڑھو اپنا، چور کہیں کے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الحق، فرمایا کیا تقولون علی اللہ غیر الحق، اور کیوں تم نے یہ جھوٹ بولا کہ اللہ بھی تمہارے اوپر وہی کرتا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ اصل حقیقت یہ تھی کہ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تم نے یہ جھوٹی باتیں کس لیے بنائی؟ اس کے پیچھے تمہارا وہ تکبر تھا کہ ہم نے حق کو نہیں ماننا، کہ ہم اس نبی کو مان کے کل کو ہمیں کیا فائدہ ہے جی، چودرا ہٹ بھی چھوڑیں گے، نبی تو بتاتا ہے بندے قتل ہو جانے ہیں، شہید ہو جانے ہیں، کاش صاحب تو بتاتے بھی جو ہجرت میں ساتھ گیا وہاں روٹیاں سوکھی تو جناب دال دلیا، وہ روح کانپ جاتی ان کی سر سے پاؤں تک میری ہجرت کا بیان سن کے، ایسے جھرجھری آتی ہے، یہ سویرے پروٹھے کا ناشتہ نہیں ملتا۔ سر سے پاؤں تک جو بندہ
حق کی بات سن کے بدک جائے. جانور دیکھتا ہے بدک جاتا ہے، جب کہتے گھوڑا بدک گیا، ڈر گیا، کٹے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں. رات کو بلے نے حملہ کیا، میری 3 مرغیاں چھپی گئیں، ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک کو بلا لے گیا، 2 اندر کر کے نا ایک لکڑی کا ادھر وہ جا کے لکڑیوں کے کھلا رہ گیا پنجرا، وہ جناب جا کے اس کے اندر سہمی پڑی، ان کو میں ہاتھ لگاؤں وہ چیخیں مارے رات کے 2 بجے. تو میں رو پڑا ادھر دیکھ کے. میں نے کہا ایسے ہی موت کا فرشتہ کاشی آ جانا ہے. تو نے اس طرح بڑا ہی رویا اس رات میں. مجھے مرغی کی بھول گئی، اپنی پڑ گئی. کتنی دیر ہی میں روتا رہا. میں نے کہا اچھا اس طرح ہم چھپ جائیں گے. کر لے کچھ ہجے ظالم ہجے کچھ ہجے ویلائی، مایا جوڑی لاکھ کروڑی سنگ نہ جانا تیلائی. دیال سنگھ کیا کہتا ہے؟ چل پئی عمر 86 برس دی، کر لے ہجے کچھ ویلائی، مایا جوڑی پیسہ جوڑا کیا نکلا، مایا جوڑی لاکھ کروڑی، لاکھ کروڑ پتی ہو جائے گا، مایا جوڑی لاکھ کروڑی سنگ نہ جانا تیلائی، ساتھ ایک پیسہ دھیلا نہیں جانا. ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سیلائی. کتنا خوبصورت ہرن ہوتا ہے، اچانک چیتا اس پہ جب حملہ کرتا ہے تو اس کی بھاگ پڑتا ہے، جان پہ بن جاتی، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس کو. ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سیلائی. بندیا تو میں کرنا ہے، موت چھری تو لے لائی. انہوں نے کہا یہ جو تم کہتے میں یہ بالکل میں وہی میں ہے جو بکری والی میں ہے. موت چھری تو لے لائی، تو لیلا ہے وہ. ہم تیری میں اور تکبر کو مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جب کیوں حق کو انہوں نے چھوڑا اور اللہ پہ جھوٹ کیوں جوڑا اور کس لیے نبی تیرے دین سے منہ موڑا، اس وجہ سے تستکبرون، یہ ان کو سزا اللہ پاک نے دی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سزائیں ان کے لیے میں نے اس لیے بڑھائی ہیں کہ یہ جسمانی آزار اور یہ توہین اور یہ سختیاں، یہ رسوائیاں اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر نبی بہت زیادہ تکبر کیا تھا. یہ میرے دین کو رسوا کرنا چاہتے تھے، میں نے آج ان کو رسوا کر دیا. اس سے ایک الٹی بات بھی ایک سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا اس کے اندر کہ یہ حالت کافروں کی اور متکبروں کی ہے، لیکن جو کافر اور متکبر نہیں ہوں گے ان کی جانیں اچھی نکالی. ایک نکتہ اور ہے، وہ شعیب صاحب نہیں آئے، ان کا ایک کزن جو ہے نا عذاب قبر کا منکر ہے. وہ کہتا قبر کا عذاب کوئی نہیں ہوتا، قرآن مجید میں نہیں ہوتا. تو میرے ساتھ یہ ایک شادی پہ وہ تھا تو ابھی تو مجھے کہتا کاشف صاحب باہر کے ملک سے آیا ہے نا تو ہمیں تو سوال سے پتہ چل جاتا ہے یہ پرویزیوں کے پاس بیٹھا ہے اور قبر کے اندر نہیں ہوتا عذاب. میں نے کہا یہ دیکھیں یہ آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر چھوڑے قبر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اندر تو بعد میں شروع ہونا ہے صدائی ہے یار. میں کہ وہ بندے منہ کی طرف دیکھتے لگ جاتے. ایک کاشف پوچھ دے خوش ہو رہا ہے، داسدہ خوش ہو رہا ہے. داسدہ کچھ اور نہیں، میں تو اگلی منزل کا مانتا ہوں کہ بعد کی بات چھوڑو، بھی قبر میں جا کے کیا ہونا ہے اس گھڑے میں. اللہ کہتا ہے ادھر ہی شروع ہو جاتا ہے، ابھی جان نکلی بھی نہیں ہوتی، اندر ہی ہوتی ہے. جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے اس کی جان پہ بن جاتی. عذاب قبر کے جتنے منکر ہیں ان کو یہ آیت سنانی، انہوں نے کہا تم تو قبر کے اندر کی باتیں شروع کرتے ہو نا. ٹھیک ہے، یہ تو باہری کام چل پڑا ہے، باقی تو بعد میں ثابت کریں گے. وہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی کا جو فرقہ ہے نا وہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. عذاب قبر نہیں ہوتا، عذاب قبر نہیں ہوتا، عذاب دنیا تو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے جی. الٹی کہانی ان مولویوں کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ 2-4 حرف پڑھنے کے بعد یہ کدھر کو نکل. اللہ کہتا ہے باہر ہی ہو رہا ہے عذاب.